درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا آغاز ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 سے کیا ہے، جبکہ گزشتہ درس کا اختتام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 پر ہوا تھا، جس میں اللہ کی توحید، قدرت اور رحمت کے دلائل بیان کیے گئے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس میں شک نہیں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق یہ اللہ کی رحمت اور قدرت کی دلیل، یہ لیل و نہار کا نظام یہ اللہ کی رحمت اور قدرت کی دلیل، یہ سمندر اور دریا اور پھر ان میں کشتیوں اور جہازوں کی روانی یہ اللہ کی رحمت اور قدرت کی دلیل، آسمان سے برسنے والی بارش یہ اللہ کی رحمت اور قدرت کی دلیل، پھر اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کے آثار، نباتات، روئیدگی، اشجار، پھل اور پھول کی پیداوار یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کی دلیل، یہ زمین میں چلنے پھرنے والے بے شمار قسم کے حیوانات اور چوپائے پرندے یہ اللہ کی رحمت اور قدرت کی دلیل، یہ باد نسیم کے جھونکے، یہ ہواؤں کا آنا جانا یہ اللہ کی رحمت اور قدرت کی دلیل، یہ فضا میں پھرنے والے بادلوں کے آوارہ سے ٹکڑے یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کی دلیل، اس سارے کارخانے کا چلانے والا اللہ
پیدا کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، زندگی عطا کرنے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، ہر چیز کا مالک جب اللہ ہے، اور سب سے بڑا محسن بھی ہمارا اللہ ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اللہ سے شدید ترین محبت کریں۔ محبت بھی اسی کی، عبادت بھی اسی کی، اطاعت بھی اسی کی، اور تعظیم بھی اسی کی۔ لیکن بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے انعامات اور احسانات کے باوجود اللہ کے ماسوا سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہاں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی شریک بناتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اندادا یہ ند کی جمع ہے، اور ند کا معنی مثل اور مشابہ بھی آتا ہے، اور ند کا معنی مخالف اور مقابل بھی آتا ہے۔ بعض قومیں ایسی تھیں کہ انہوں نے اپنے دیوتاؤں کو خدائے اصغر قرار دیا، یا خدا کا نائب قرار دیا، خدا کا اوتار قرار دیا، خدا کا ذل قرار دیا۔ اور بعض قومیں ایسی بھی تھیں کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، جیسا کہ مجوسیوں نے اہرمن کو یزدان کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ تو گویا کہ ند کا لفظ دونوں قسم کے معبودوں کو شامل ہے۔ مشرکین جن معبودوں کو خدائے اصغر، چھوٹے چھوٹے خدا قرار دیتے تھے، ان کو بھی ند کا لفظ شامل ہے، اور معاذ اللہ جن دیوتاؤں کو اللہ کے مقابل کھڑا کرتے تھے، ند کا لفظ ان کو بھی شامل ہے۔ ویسے مفسرین کے اس کے بارے میں 3 قول ہیں، اور تینوں صحیح ہیں، کہ انداد کا اطلاق اور ند کا اطلاق بتوں اور مورتیوں پر بھی ہو سکتا ہے، اور ند کا اطلاق رؤساء اور لیڈروں پر بھی ہو سکتا ہے، اور ند کا اطلاق ہر اس چیز پر ہو سکتا ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو جائے، جس کی محبت انسان پر چھا جائے، خواہ وہ کوئی شخصیت ہو، یا وہ دولت ہو، یا کہ نفسانی خواہشات ہوں۔ اس لیے فرمایا گیا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کوئی معبود بنا لیتا ہے کسی شخصیت کو، کوئی معبود بنا لیتا ہے کسی مورتی کو، کوئی معبود بنا لیتا ہے دولت کو، کوئی معبود بنا لیتا ہے کرسی کو، کوئی معبود بنا لیتا ہے شہرت کو، کوئی معبود بنا لیتا ہے لیڈروں کو، کوئی معبود بنا لیتا ہے پیروں کو۔ اس طریقے سے معبود بنا لیتے ہیں کہ معاذ اللہ لیڈر اور پیر کی بات کو ترجیح دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر۔ ان کی تعظیم زیادہ کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں،
ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ عیسائیوں کو دیکھیں تو وہ خدا کے مقابلے میں معاذ اللہ خدا کے بیٹے روح القدس اور مقدس کمواری کی تعظیم زیادہ کرتے ہیں، ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ ہندوؤں کو دیکھیں تو وہ پرماتما اپنے خدا کو کہتے ہیں، اس سے زیادہ مختلف قسم کی دیویوں اور مختلف قسم کے دیوتاؤں سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر بعض لوگ ایسے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں انسانوں سے زیادہ محبت، انسانوں کی زیادہ تعظیم، انسانوں کی زیادہ اطاعت کرتے ہیں۔ زلزلہ زدہ علاقے سے جو لوگ آئے ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، خود میں بھی وہاں گیا کچھ وقت کے لیے، تو وہاں عبرت آموز قسم کے بے شمار واقعات سننے کو ملے، بے شمار مناظر دیکھنے کو ملے۔ حال ہی میں ایک ساتھی سرحد کے علاقے سے آیا، بااعتماد ساتھی، جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، پرانا آزمایا ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہاں کے رہنے والوں نے انہیں بتایا کہ زلزلے سے پہلے جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے تو وہاں کے سردار صاحب غالباً کسی مولوی صاحب کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اور مولوی صاحب قرآن اور اسلام کی بات کرتے ہوں گے، تو بے شمار لوگوں نے یہ بات بتائی کہ یہاں اس سردار کے حامیوں نے کھلے عام جلوس نکال کر یہ نعرے لگائے، نہ قرآن چاہیے نہ اسلام چاہیے، سردار جی کا بس نام چاہیے۔ سردار کا نام لے کر وہ کہتے تھے نہ قرآن چاہیے نہ اسلام چاہیے، بس سردار جی کا نام چاہیے۔ تو مسلمانوں میں بعض ایسے پیروں سے، جاہل پیروں سے شدید قسم کی محبت، جانتے ہیں پیر کا ہر عمل سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، لیکن پھر بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ ان کی محبت اور ان کی تعظیم کی وجہ سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ شرک فی المحبت ہے۔ جیسے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ حرام، تو اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا یہ حرام۔ جیسی قدرت اللہ کے لیے ویسی قدرت غیر اللہ کے لیے ثابت کی جائے تو یہ شرک، جیسا علم اللہ کے لیے ویسا علم غیر اللہ کے لیے ثابت کیا جائے تو یہ شرک، جیسے سمع و بصر اور خبر اللہ کے لیے ایسے ہی غیر اللہ کے لیے ثابت کیا جائے تو یہ شرک، اور جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے ایسی محبت غیر اللہ سے کی جائے تو یہ بھی شرک۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے، اس لیے کہ اللہ اس کا خالق، اللہ اس کا مالک، اللہ اس کا رازق، اللہ اس کا محسن، اللہ اس کا معبود۔ نہ اس کی قدرت میں شک، نہ اس کے عدل میں شک، نہ اس کے رحمان رحیم غفور غفار ستار ہونے میں کوئی شک۔
تو سب سے زیادہ اسی سے محبت کی جائے اور ہر حال میں اسی سے محبت. وہ ثروت و غنا عطا کرے تو بھی اس سے محبت، اور وہ فقیر اور غریب کر دے تو بھی اس سے محبت، وہ صحت عطا کرے تو بھی اس سے محبت، اور وہ بیمار کر دے تو بھی اس سے محبت، وہ ابتلا اور آزمائش سے بچا لے تو بھی اس سے محبت، اور ابتلا اور آزمائش میں ڈال دے تو بھی اسی سے محبت. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے دونوں حالتوں میں اللہ سے محبت باقی رکھی، اللہ سے محبت کرتے رہے، اسی کا ذکر اور اسی کا شکر ادا کرتے رہے. تندرست تھے، نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اہل و عیال تھے، باغات تھے، تب بھی اللہ سے محبت کرتے تھے، اور اللہ نے یہ ساری نعمتیں واپس لے لیں تو بھی اللہ ہی سے محبت کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے ان کی تعریف بھی فرمائی، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. تو مسلمان ہر حال میں اللہ سے محبت کرتے، جبکہ مشرک مصیبت اور پریشانی میں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب تکلیف اور مصیبت اللہ دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. فرمایا کہ فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ. جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ اس نے کبھی تکلیف کے لیے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. پھر بیچ کے واسطوں کو پکارتے ہیں، سفارشیوں کو پکارتے ہیں. معاذ اللہ وہ اللہ کو بھی قیاس کرتے ہیں دنیا کے بادشاہوں پر، کہ جیسے دنیا کے بادشاہوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے وزیروں اور مشیروں کا واسطہ ضروری، تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تک بھی بات پہنچانے کے لیے واسطوں کا ہونا ضروری. کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو ہم ان کو معبود نہیں مانتے بلکہ اللہ کے ہاں سفارشی مانتے ہیں. کہتے تھے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. جبکہ قرآن نے یہ بتایا کہ نہیں، اللہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے، اپنی دعا پہنچانے کے لیے، اپنی تمنا اور درخواست پہنچانے کے لیے، اپنا صدقہ خیرات اور عبادت پہنچانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سفارشی کی، کسی مشیر کی، کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں. براہ راست اللہ کی اللہ پاک بندے کی ہر دعا، ہر پکار کو سنتا ہے، اس کی عبادت کے ہر انداز کو دیکھتا ہے. تو مسلمان ہر حال میں اللہ ہی سے محبت کرتے اور حال حال میں اسی کو پکارتے. اللہ کی محبت یہ ایمان کے تکمیل کا معیار ہے. محبت سے ایمان کامل ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی اور اللہ کے لیے نفرت رکھی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کیا، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. محبت کی وجہ سے اعمال میں جان پڑتی ہے. کہا گیا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
قلب و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف زبان سے لا الہ کہتے ہیں تو کوئی حاصل نہیں، جبکہ قلب و نظر میں اللہ کی محبت نہ ہو، قلب و نظر مسلمان نہ ہو، ایسی عبادت بیکار جو عبادت اللہ کی محبت سے خالی. صدقہ خیرات کرے تو اللہ کی محبت میں، رکوع سجدہ کرے تو اللہ کی محبت میں. اسی لیے مانگنے والوں نے اللہ کی محبت کی انتہا مانگی. یوں تو مانگنے والے نے عشق کا لفظ استعمال کیا، اور عشق اور محبت یہ اردو میں بہت قریب قریب. گزشتہ ایک درس میں اللہ کے عشق کی بات کی اور اس پر بعض اشعار پڑھے تو ایک ساتھی نے اس پر اعتراض کر دیا کہ یہ عشق کہاں سے ثابت ہے، اللہ کا عشق کہاں سے ثابت ہے. تو بھائی بے شمار احادیث اور قرآنی آیات جن میں اللہ کی محبت کا ذکر ہے، اور جب ہم عشق کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کی محبت ہی ہوتی ہے. تو مانگنے والوں نے اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق کی انتہا مانگی. کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. چھوٹا سا دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا دل ہوں مگر شوق اتنا کہ اس دل کے اندر بھی اے اللہ تجھے دیکھنے کی چاہت موجود ہے، اور جی چاہتا ہے کہ میں بھی تجھے دیکھنے کی تمنا کا اظہار کروں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اے اللہ تیری رؤیت کی تمنا کا اظہار کیا تھا کہ اللہ مجھے دکھا دے، اور اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو شاعر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے عشق کی اور اللہ کی محبت کی انتہا چاہتا ہوں. اللہ سے دنیا مانگنے والے تو بہت، اللہ سے کاروبار میں رزق میں برکت مانگنے والے بہت، اللہ سے اہل و عیال اور بچے مانگنے والے بہت، اللہ سے صحت مانگنے والے، زندگی مانگنے والے، مکان مانگنے والے اور دنیا کی سہولیات مانگنے والے تو بہت. کچھ ایسے بھی تو ہونے چاہیے جو اللہ سے خود اللہ کو مانگ لے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگے. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگتے تھے. عجیب و غریب دعائیں ہیں. کسی دعا میں فرمایا اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ میرے دل میں اپنی محبت ساری چیزوں سے زیادہ ڈال دے، ساری مخلوق سے زیادہ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے. کسی حدیث میں فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اے اللہ میرے دل میں اپنی محبت میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ ڈال دے، میری جان سے بھی زیادہ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اپنی محبت میرے دل میں پیدا فرما دے. عرب کے گرم موسم میں آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی کتنی بڑی نعمت تھا. تو دعا کی اے اللہ جیسے عرب کے گرم موسم میں ایک پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے، اے اللہ تو اپنی طلب اس سے بھی زیادہ میرے دل میں ڈال دے. اور ایک حدیث میں ایک اور دعا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ارزقنی حبک
وحب من ينفعنی حبہ عندک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان کی محبت عطا فرما جن کی محبت تیرے ہاں فائدہ دے گی، اپنی محبت عطا فرما اور ان کی محبت جن کی محبت تیرے ہاں فائدہ دے گی۔ اللہ کے نیک بندوں کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت، علماء حق کی محبت، قرآن کی محبت، والدین کی محبت، اساتذہ کی محبت، یہ محبتیں جو اے اللہ تیرے ہاں فائدہ دیں گی، مجھے ان کی محبت بھی عطا فرما دے۔ دیکھیں محبت کا جو مرکز ہے وہ تو ہے اللہ، اصل میں مسلمان کی محبت ہے اللہ کے ساتھ، پھر مرکز محبت سے محبت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اصل میں تو محبت اللہ سے، اور پھر ان سے محبت جن سے محبت رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، جن کی محبت اللہ کے ہاں فائدہ دے گی۔ مسلمان انبیاء سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے محبت کا حکم دیا، صحابہ سے محبت کرتے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، مسلمان کعبہ سے محبت کرتے اس لیے کہ کعبہ کی محبت کا اللہ نے حکم دیا، روضہ رسول سے محبت کرتے اس لیے کہ یہ محبت اللہ کے ہاں فائدہ دے گی، مسجد سے محبت کرتے اس لیے کہ یہ محبت اللہ کے ہاں نافع ہوگی۔ مسلمان سے محبت کرتے اس لیے کہ یہ محبت اللہ کے ہاں مفید ثابت ہوگی۔ تو اصل میں محبت کا مرکز ہے اللہ، ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں، اور اللہ کی محبت ساری محبتوں پر مسلمان کے دل میں غالب ہونی چاہیے۔ اور میں عرض کروں کہ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے ہیں، سوچنے کے لیے دماغ عطا کیا ہے، اور دل تو اللہ نے عطا کیا ہے اپنی محبت کے لیے۔ دل ہے ہی محبت کے لیے، اللہ کی محبت دل کی غذا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کی غذا اللہ کی محبت کے سوا کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب واقعتاً کسی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی محبت پر ساری محبتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کہا گیا کہ العشق نار یحرق ما سوى اللہ، عشق محبت، اللہ کی محبت ایک ایسی آگ ہے جو اللہ کے ما سوا کو جلا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور تو مدینہ تشریف لا چکے، یہ مکہ میں تھے، ایمان قبول کیا، گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا، بیوی بچے چھین لیے، مکان چھین لیا، یہاں تک کہ جسم کے کپڑے بھی اتروا لیے۔ والدہ کو ترس آیا، اس نے ایک چادر دے دی، انہوں نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے جسم کا اوپر کا حصہ چھپایا، دوسرے ٹکڑے سے جسم کا نچلا حصہ چھپایا، اور اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ حضور نے دور سے عبداللہ کو دیکھا تو خوشی سے آپ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ کسی نے کہا دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے
وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ اور ایک صاحب نے بڑا عجیب جملہ لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ سے پوچھا عبداللہ کیا ہوا، یہ حالت کیوں ہوئی، تو عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں موحد ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ الفاظ ان پر کس طریقے سے صادق آ رہے تھے، میں موحد ہو گیا ہوں۔ موحد کون ہے؟ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کی ایسی محبت ہو کہ وہ اللہ کی محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، میں موحد ہو گیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کی محبت کی خاطر، توحید اور ایمان کی خاطر سب کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ والدین مزاحم ہوئے تو انہیں چھوڑ دیا، اہل و عیال مزاحم ہوئے ان کو چھوڑ دیا، زمین مکان مزاحم ہوئے تو ان کو چھوڑ دیا، اور اب میرے پاس سوائے چادر کے ان دو ٹکڑوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، میں موحد ہو گیا ہوں، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے لگے، بعض اوقات ان پر جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی، زور زور سے اللہ اللہ کہنے لگتے، زور زور سے تلاوت کرنے لگتے، جذب کی کیفیت، محبت کا عالم، اپنے آپ پہ نہیں رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا مسجد میں زور زور سے ذکر کرنا، تلاوت کرنا عجیب سا محسوس ہوا، اس لیے کہ دوسروں کی نماز وغیرہ میں خلل پڑ سکتا تھا، ڈانٹا کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ کہ اس میں ریا اور دکھاوے کا بھی اندیشہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کو مت ڈانٹو، یہ اخلاص کے ساتھ اللہ اللہ کہتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کہتا۔ ایک غزوہ درپیش تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت عبداللہ بھی ساتھ، راستے میں بیمار پڑ گئے، سخت بخار ہوا، یہاں تک کہ انتقال فرما گئے، اور انتقال اس حالت میں فرمایا کہ سر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا۔ انتقال کے بعد حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی کہ اسے میری چادر کا کفن دو جسے اللہ کی محبت میں لباس سے محروم کر دیا گیا تھا۔ کیا لباس تھے جن سے محروم کیا گیا، اور کیسا عظیم لباس تھا جو دنیا سے جاتے وقت ان کو عطا کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ لگنے والی چادر، اس میں کفن دیا گیا، قبر کھودی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کو قبر میں اتارنے کے لیے خود اترے، اور پھر ان کو قبر میں اتارنے کے بعد آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور عرض کیا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام دیکھ کر، یہ سعادت دیکھ کر، یہ نصیبہ دیکھ کر پکار اٹھے اے کاش آج اس قبر میں عبداللہ کی بجائے عمر ہوتا۔ تو اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دینے والے، ہر صحابی کا یہی حال، ایک عبداللہ کا یہی حال نہیں تھا، ہر صحابی کا یہی حال، اللہ کی محبت پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اسلام سے پہلے دیکھیں تو بے شمار لوگ جنہوں نے اللہ کی محبت پر ساری محبتیں قربان کر دی۔ سب سے نمایاں مثال آسیہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیا نصیبہ ہے، کیا مقام ہے، فرعون کی بیوی ہیں، لیکن آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو حضرت آسیہ کہتے ہیں، حضرت آسیہ کہتے ہیں۔
ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت آسیہ کا ذکر خود اللہ نے کیا. اللہ نے کیا. اللہ نے کہا میں مثال دیتا ہوں، دیکھو ایک طرف لوط کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، نبی کی بیوی، لیکن ایمان اور عمل سے محروم تو مردود ٹھہری. اور دوسری طرف فرعون کی بیوی، خدائی دعوے کرنے والے کی بیوی، لیکن ایمان اور عمل صالح سے اللہ نے نوازا تھا تو اللہ کی محبوب بن گئے. جب ایمان قبول کیا، شوہر کو بھی دعوت دی، لیکن شوہر کہاں ایمان قبول کرنے والا، وہ تو خدائی کا دعوے دار تھا. ظلم ڈھانے لگا، ظلم سہتی رہی مگر ایمان نہیں چھوڑا. اللہ سے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے رب، تو جنت میں میرے لیے ایک محل بنا دینا اپنے پاس. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دینا. اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن یہ محبت کے لیے کہہ رہی ہے، محبت کی وجہ سے اے اللہ تو اپنے پاس ایسی جگہ میرا گھر بنانا کہ اے اللہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہوتا رہے اور مجھے فرعون سے اور ظالموں کی قوم سے اے اللہ تو نجات دے دے. تو اللہ کی محبت پر سب کچھ قربان کرنے والے، میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو خون پسینے سے کمایا ہوا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال، محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو جان کی قربانی دینا آسان، اس لیے کہ اللہ فرماتے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو گناہوں کا چھوڑنا اور نیکی کا کرنا یہ آسان، اس لیے کہ کہا گیا ان المحب لمن يحب مطیع. جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ محبت کرنے والا ہو مگر محبوب کی اطاعت نہ کرے. سچی محبت اگر اللہ سے ہے تو اللہ کے حکموں کی اطاعت کرے گا. سچی محبت اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو حضور سے محبت کرے گا، حضور کی اطاعت کرے گا. جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر راتوں کا اٹھنا، شب بیداری اور تہجد کا پڑھنا آسان ہو جاتے. اللہ فرماتے ہیں تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. جن کے دل میں میری محبت ہوتی ہے ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں. جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر نماز میں خشوع خضوع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. کہا گیا لا صلاۃ الا بحضور القلب. جب تک دل کا حضور نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی. دل میں محبت ہو تو نماز میں حضور بھی ہوتے ہیں، خشوع بھی ہوتے ہیں، خضوع بھی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ بھی ہوتی ہے. باقی دھیان دل سے نکل جاتے ہیں، باقی خیالات سے نجات مل جاتی ہے. کہا جاتا ہے بعض بزرگوں نے یہ واقعہ بیان کیا، مجنوں کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ضرب المثل ہے.
لیلا سے بڑی محبت کرنے والا ایک نمازی کے سامنے سے گزر گیا بے دہانی میں. بے دہانی کیا؟ ہر وقت لیلا کا دھیان تھا. تو نمازی کے سامنے سے گزر گیا. نمازی نے فارغ ہونے کے بعد اسے ڈانٹا, ارے میرے سامنے سے گزرے ہو, تمہیں نماز کا خیال نہیں؟ اس نے کہا تو کیسی نماز پڑھتا ہے؟ میں لیلا سے محبت کرتا ہوں اور اس کی توجہ, اس کا خیال مجھ پر ایسے چھایا ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نمازی کے سامنے سے گزرا ہوں. اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور سب کو دیکھتے ہو کہ کون میرے سامنے سے گزر رہا ہے. تو جب باقی محبت پیدا ہو جائے تو پھر نماز میں خشوع خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور میرے بزرگوں اور دوستوں, آج ہماری ساری بیماریوں اور کمزوریوں کا علاج دل میں اللہ کی محبت کا پیدا ہو جانا ہے. ساری بیماریوں کا علاج دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. آج ساری محبتیں دل میں بھری ہوئی, بیوی کی محبت, بچوں کی محبت, بیوی کے دل میں شوہر کی محبت, پیسے کی محبت, اقتدار کی محبت, شہرت کی محبت, تعریف کی محبت اور عارضی انسانوں کی محبت دل میں بھری ہوئی. اگر محبت نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں, اللہ کے رسول کی محبت نہیں. بعض ساتھی کبھی کہتے ہیں کہ مجھے دل میں درد ہوتا ہے, یہ تکلیف ہے, بیماری ہے. تو میں مذاق میں عرض کیا کرتا ہوں, دعا کرو کہ یہ بیماری ساری امت کو لگ جائے. آج امت کے دل میں درد نہیں رہا, درد محبت, سینے خالی ہو گئے محبت سے. اللہ اکبر. ہم اتنے پتھر دل ہو گئے کہ مصیبت کے عالم میں, بیماری اور پریشانی میں, زلزلوں, حوادث اور طوفانوں میں بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں, اللہ سے نہیں مانگتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ خود میں بھی وہاں سے ہو کر آیا, زلزلہ زدہ علاقے سے. حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے, وہ رجوع اللہ کی طرف دکھائی نہیں دیتا. دن دہاڑے رمضان میں روزے کھا رہے, نمازیں چھوڑ رہے, رزق کی فراوانی کے باوجود. اور بعض ایسے لوگ بھی, ان سے کہا گیا کیوں ایسا کرتے ہو, اللہ کے عذاب سے ڈرو. تو یہاں تک کلمات کہہ دیے کہ پہلے ہمیں نماز روزے نے کیا فائدہ دیا ہے جو اب ہم نماز روزے کا اہتمام کریں. تو سینے اللہ کی محبت سے خالی ہو چکے. اور میں نے جو محسوس کیا کہ سب سے زیادہ بعض لوگوں کو فکر اپنے مالی نقصان کی ہے. مکان تباہ ہو گیا, کاروبار تباہ ہو گیا, زمین تباہ ہو گئی, دکان تباہ ہو گئی. مالی نقصان کی زیادہ فکر ہے, جانی نقصان سے بھی زیادہ. اللہ ماشاءاللہ ہوں گے بعض کو بڑے حادثے پہنچے, بڑا غم پہنچا, پورے خاندان میں 2-4 افراد بچ گئے, ایک فرد بچ گیا, باقی سب جاتے رہے ہوں گے. لیکن اکثریت کو میں نے جو دیکھا تو مالی نقصان پر دل برداشتہ دیکھا. حالانکہ اسی بالاکوٹ کے علاقے میں 1996 میں بھی سیلاب آ چکا جس میں یہ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا. تو میں نے عرض کیا, میں نے کہا 1996 میں جب سیلاب آیا سب کچھ تباہ ہو گیا, اور آپ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پہلے سے بہتر مکان عطا فرما دیے, تو انشاءاللہ اب بھی اللہ پاک پہلے سے بہتر مکان عطا فرما دیں گے.
لیکن ساری باتوں کے باوجود دیکھا گیا کہ بس مال کے ضائع ہونے کا دکھ زیادہ، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں اور اللہ کی محبت نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی شریک بناتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ جن کے دل میں واقعی ایمان ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، اس لیے کہ مشرک اور کافر مصیبت میں اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں، ان سے بے وفائی کرتے ہیں، لیکن مسلمان تکلیف اور پریشانی میں بھی اللہ سے بے وفائی نہیں کرتا ہے، اس وقت بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں ایسے لوگ دیکھے اور سنے کہ زلزلہ سے متاثر ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے، مسجد کی طرف نہیں آتے، روزے نہیں رکھتے، وہاں الحمدللہ ایسے بھی دیکھے کہ گھر کے ملبے کے ڈھیر پر فرض نماز تو کیا نفل نمازیں بھی قضا نہیں کرتے، تہجد پڑھنے والے، اشراق پڑھنے والے، چاشت پڑھنے والے۔ آج ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایسا بھی ہوا کہ بعض لوگ ہمارے پاس امداد کے حصول کے لیے پیدل چل کر کئی میل پہاڑی علاقے میں پیدل چل کر آئے اور ان سے کہا گیا کہ رات رہ لو، تو رات رہنے سے انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ قضا ہو جائے، ہمیں گھر واپس جانا ضروری ہے تاکہ خود بھی روزہ رکھ سکیں اور گھر والوں کو بھی روزہ رکھوا سکیں۔ تو ایسے اللہ والے بھی، ایک ساتھی آئے، انہوں نے بتایا کہ 80 سالہ بوڑھے مسلمان سے ملاقات ہوئی اور بڑھاپے کی وجہ سے کمر ان کی جھک چکی، ہاتھ میں لاٹھی، سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، مگر فرض نمازوں کے علاوہ اشراق، چاشت، ساری نمازیں ادا کر رہے۔ ان سے ہم ملے تو انہوں نے بتایا کہ جب زلزلہ آیا تو میں نے یوں محسوس کیا جیسے زمین نے مجھے اچھال دیا اور اچھال کر ایک چٹان پر لا کر کھڑا کر دیا، اور وہاں پر بھی میں اسی حالت میں کھڑا تھا جیسے نیچے کھڑا ہوا تھا، وہی لاٹھی ہاتھ میں اور اسی طریقے سے جھکا ہوا، اور وہاں میرے جانے کے بعد مکان گرا اور باقی سب ہلاک ہو گئے۔ تو ایسے لوگ بھی اس عالم میں موجود، ایسے بھی دیکھے کہ جن کے اپنے نوجوان بیٹے شہید ہو گئے، اپنا نقصان، لیکن ان کو اس حالت میں بھی اپنے بیٹوں کے غم سے زیادہ دوسروں کے بیٹوں کا غم ہے، اور اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا غم، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی فکر کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کے گھر دوبارہ آباد ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، فقر و فاقہ میں بھی، ثروت اور غنا میں بھی، بیماری میں بھی اور صحت میں بھی، پریشانی میں بھی اور راحت میں بھی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور کاش ظالم جب عذاب کو دیکھ لیتے تو سمجھ لیتے کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔
وَأَنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر، میں کیسے کہوں کہ آج یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ خود مسلمانوں کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ظالموں پر دنیا میں کوئی مصیبت آئی، کوئی عذاب آیا، کوئی تکلیف آئی، تو کاش اسی وقت یہ جان لیتے کہ ہم کمزور ہیں اور قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور یہ بھی جان لیتے کہ اگر دنیا کا عذاب ایسا ہے تو آخرت کا عذاب کیسا ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، فرمایا کہ اگر ظالم دنیا کے عذاب کو دیکھ کر یہ جان لیتے کہ قوت اللہ کے لیے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے سرکتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا زمین کو اٹھتے ہوئے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مضبوط عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنتے ہوئے، جہاں دوسری عمارتیں تباہ ہوئیں تو بالا کوٹ میں دریا کنہار کے کنارے جو بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی وہ بھی گر گئی۔ تو اس مسجد کے بنانے والوں نے بتایا کہ چونکہ سیلاب میں ایک دفعہ مسجد گر چکی تھی تو اب تعمیرات کے جو ماہرین ہیں ان کے مشورے کے بعد ہم نے مسجد کی بنیاد 14 فٹ نیچے رکھی، زمین میں 14 فٹ نیچے، اور مخصوص قسم کا سریا اور سیمنٹ استعمال کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود جب زلزلے کے جھٹکے آئے تو وہ مضبوط مسجد بھی زمین بوس ہو گئی۔ ارے جب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قوت ساری کی ساری اللہ کی، وہ چاہے تو آنکھ جھپکنے کی دیر میں مضبوط عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دے اور لاکھوں انسانوں کو بے گھر کر دے، وہ چاہے تو پہاڑوں کو چلا دے، وہ چاہے تو چٹانوں کو ہوا میں اڑا دے۔ یہ بزرگ جن کا میں ذکر کر رہا تھا وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنے بڑے بڑے پتھر کے چٹان جیسے، جن کو کئی نوجوان مل کر بھی اٹھا نہ سکے، لیکن ہوا میں اڑتے ہوئے آ رہے جیسے تنکے۔ ارے جب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو جان لیتے کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور اگر اللہ دنیا میں یہ سزا دے سکتے ہیں تو وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، تو اللہ کا عذاب جو آخرت میں ہے وہ تو بڑا سخت ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اس وقت کو یاد کرو جب مقتدا اپنے مقتدیوں سے بیزاری ظاہر کریں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں کیا ہوگا کہ باطل پرستوں نے جن کی اتباع کی ہوگی، جن کی عبادت کی ہوگی، وہ ان سے براءت کا اظہار کر دیں گے۔ تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور معبود عابدوں کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ مقتدا، لیڈر، پیشوا، رہنما اور
معبود وہ بیزاری کا اظہار کریں گے اپنے مقتدیوں سے، اپنے پجاریوں سے، اپنے عوام سے، اور جیسے جن کی اقتدا کی گئی وہ کہیں گے ہمارے ان مقتدیوں سے، ان مریدوں سے، ان عبادت کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے جو عبادت کرنے والے تھے، جو اقتدا کرنے والے تھے، جو لیڈروں کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، وہ بھی یہی کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے اپنے وڈیروں کی، اپنے سرداروں کی اتباع کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور اے اللہ ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ مقتدا مقتدیوں سے برات کا اعلان کریں گے اور مقتدی مقتداؤں سے براءت کا اعلان کریں گے، اور فرمایا کہ سارے تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، اور جنہوں نے پیروی کی ہوگی وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں واپس جانے کا ایک اور موقع مل جاتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم ان سے ایسے ہی بے تعلقی ظاہر کرتے جیسے یہ آج ہم سے بے تعلقی ظاہر کر رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں جن کی دنیا میں انسان عبادت کرتے ہیں ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تو کہتے رہے کہ تم ہماری عبادت مت کرو بلکہ اس اللہ کی عبادت کرو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن انسانوں نے، گمراہ انسانوں نے عبادت کی، فرشتوں کی عبادت کی، نبیوں کی عبادت کی، ولیوں کی عبادت کی، تو ایسے اللہ کے نیک بندے تو کہیں گے اے اللہ تو جانتا ہے ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو دنیا میں اپنی عبادت کرواتے تھے، اپنی اقتدا کرواتے تھے، اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ ہم قیامت کے دن تمہیں بخشوا لیں گے، دوزخ سے چھڑا لیں گے اور جنت میں داخل کرا دیں گے، لیکن آج آخرت میں ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، وہ دوسروں کی بخشش کیا کروا سکیں گے؟ خود ان کے لیے جہنم کا اعلان ہو چکا ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایک دوسرے سے براءت کا اعلان کریں گے اور اتباع کرنے والے کہیں گے اے کاش ہمیں دنیا میں واپس جانے کا ایک موقع مل جاتا تو ہم ان سے بے تعلقی ظاہر کر دیتے جیسے یہ آج ہم سے بے تعلقی ظاہر کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، بس اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو حسرتوں کی شکل میں دکھائے گا، ان کے اعمال ان کے لیے حسرت اور پریشانی کا اور ندامت کا سبب بن جائیں گے۔ ارے جن معبودوں پر مال قربان کرتے رہے، جان قربان کرتے رہے، اولاد قربان کرتے رہے، عزتیں قربان کرتے رہے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، تو انہیں ان کے اعمال حسرت بن کر سامنے پیش ہوں گے کہ ہماری قربانیاں کسی کام نہ آئیں۔ وما ہم بخارجین من النار، اور فرمایا کہ وہ دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عفو یا غفار، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ، ماہ مبارک گزر گیا، ہم اس مبارک مہینے کا حق ادا نہ کر سکے، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ، دل میں کچھ حسرتیں تھیں، ارادے تھے اس مبارک مہینے میں نیک اعمال کے، ذکر و تلاوت کے، صدقہ خیرات کے، اے اللہ ہم ان ارادوں کو پوری طرح عملی جامہ نہ پہنا سکے، تو معاف فرما دے، ہماری کوتاہی کو معاف فرما دے، ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، ذکر و دعا کو، صدقہ خیرات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے بے شمار بھائی اور بہنیں اور بچے اور بزرگ اے اللہ عید کے موقع پر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں پریشانی کے عالم میں، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمیں ہر طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ، ہر چیز سے زیادہ، انسانوں سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، یا اللہ تو اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اہل و عیال سے زیادہ، ہماری جانوں سے زیادہ، ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت عطا فرما اور اپنے ان سارے بندوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما جن کی محبت قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ اے اللہ تو ہمارے بے آباد سینوں کو اپنی محبت سے آباد فرما دے، معرفت کے نور سے آباد فرما دے، ایمان کے نور سے آباد فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جتنے بیمار ہیں ان سب کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، درس قرآن کے اس سلسلے کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس ہفتہ واری درس میں تکمیل قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ شرح صدر عطا فرما، درد دل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی محبت عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا، اللہ ہمارے متعلقین کو نیک بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمان کے گھرانے بنا دے، قرآن کے گھرانے بنا دے، تیرے نبی کی غلامی والے گھرانے بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsulquran.com